نیت بھی 3 طریقوں سے اعمال پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ایک نیت ایسی ہے جو مفسدین کی نیت ہے، جو پوری کی پوری فساد پر مبنی۔ اس نیت میں نیرا فساد ہے، نیرا شر ہے، بالکل برائی کی نیت ہے، اس میں خیر کا، اچھائی کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہے، معصیت ہے، نفس پرستی ہے، بغض، حسد، کبر، اناد، تکبر، حرص، ہوا، نفسانیت، شہوانیت، کچھ بھی کہہ لیں تو اس نیت میں برائی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ نیت مبنی بر فساد ہے۔ اب اگر نیت مبنی بر فساد ہے تو وہ کیس بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ جو نیت پوری فساد پر مبنی ہوگی وہ کسی بڑے سے بڑے عمل کو، خواہ وہ نیکی کا عمل ہی کیوں نہ ہو، اس کو نیکی کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہونے دے گی، وہ برباد ہوگی۔ اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں، اس نیت میں کوئی خیر نہیں۔ یہ نیت کا ایک ایسپیکٹ ہے۔ جن لوگوں کی نیت ایسی ہوتی ہے وہ مفسدین ہو گئے۔ لہذا جب ان کی نیت میں فساد ہے تو ان کا کوئی عمل بھی قابل اعتبار اور قبولیت کی قابل اللہ کے ہاں نہیں ہوگا، چونکہ جڑ خراب ہے۔ جب گٹھلی خراب ہے تو اس سے پیدا ہونے والا درخت یا اس سے نکلنے والا پھل کبھی میٹھا اور اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری قسم ہے لوگوں کی جن کو مخلصین کہیں گے، وہ لوگ جو نفس کے چنگل سے آزاد ہو گئے اور انہوں نے ریاضت، مجاہدہ، زہد اور ورع، تقوی، طہارت، عبادات، طاعات، اللہ کی طاعت اور اللہ کے رسول کی مطابقت میں اتنی محنت کی ہے اور اپنے نفس کو اتنا صاف کیا ہے، اجلا کیا ہے، اس کو غلاظتوں سے، بری خواہشات سے، شہوانی اثرات سے اتنا پاک کیا ہے، ریگ مال کے ذریعے رگڑ رگڑ کے اتنا صاف کیا ہے، اجلا کر دیا ہے کہ اب وہ نفس کے چنگل سے وہ نیت آزاد ہو جاتی ہے۔ جب بندہ نفس کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے تو نفس امارہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ لوامہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، وہ نفس ملہمہ میں یا نفس مطمئنہ میں چلا جاتا ہے۔ اب جب ایسا شخص اپنے برے نفس کے برے اثرات سے کلیتاً آزاد ہو جاتا ہے تو ان کو مخلصین میں شامل کرتے ہیں۔ یہ لام پر زبر ہے، مخلصین، یعنی وہ نفس کی قید سے، نفس کے اثر سے، نفس کے زور اور نفس کی سلطنت سے یا نفس کے ہیلا، مکر اور فریب سے آزاد ہو گیا ہے۔ اس شخص نے اپنے تعلق کو اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی رضا سے، اللہ کی قربت سے، اس کی رضا جوئی سے جوڑ لیا ہے اور اتنا خالص کر لیا ہے، اتنا خالص کر لیا ہے کہ اب اس میں شر کی ملاوٹ نہیں رہی۔ ایسے لوگ مخلصین، تو شیطان بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے ان کے سامنے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ شیطان نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے سارے بندوں کو انیشلی شروع میں گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، تو ساتھ ہی اس نے ایک ایگزمپشن کریٹ کی۔ ایگزمپشن کہا عبادک منہم المخلصین، باری تعالیٰ میں اٹیمپٹ کروں گا، ہر ایک کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، بہکاوے دوں گا، ورغلاؤں گا، مگر میرا جادو، میرا اثر، میرا مکر و فریب اور میری دھوکہ دہی تیرے مخلص بندوں پہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ مخلصین میرے قابو میں نہیں آئیں گے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ مخلصین، تو مخلص لام پہ زبر کے ساتھ وہ لوگ جو نفس کے اثرات سے باہر نکل گئے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں ان کا کیس بھی بڑا کلیئر ہو جاتا ہے۔ ان کی نیت ہمیشہ خالص ہوتی ہے، ان کی نیت میں گدلا پن آتا ہی نہیں۔ وہ جو عمل کرتے ہیں، دنیا کا کریں، آخرت کا کریں، دین کا کریں، کاروبار تجارت کا کریں، علم کا کریں، عمل کا کریں، عبادات کا عمل کریں یا معاملات کا عمل کریں، جو عمل کرتے ہیں، جو بھی، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ان کی نیت ہمیشہ خالص رہتی ہے، خالص۔ تو جب وہ
خالص رہتی ہے، جیسے فرمایا مخلصین لہ الدین، وہ ہمیشہ اللہ کے لیے خالص رہتے ہیں، اللہ کے لیے خالص، ان کی نیت میں کوئی ملاوٹ نہیں آتی، تو ان کا کیس بھی کلیئر ہے۔ سو جن کی نیت اتنی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کی نیت فقط اللہ کے لیے ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس میں پھر درجات ہیں، اتنے درجات ہیں کہ ان کی نیت پہلے دنیا کی آلائشوں سے، دنیا سے آزاد ہوتی ہے اور آخرت کی طرف چلی جاتی ہے، پھر آخرت کی طلبات اور رغبات اور خواہشات سے بھی آزاد ہو جاتی ہے، یعنی ان کی نیت جنت کی پرستش بھی نہیں کرتی، جنت سے بھی اوپر چلی جاتی ہے اور صرف مولا کی رضا کے ساتھ جڑ جاتی ہے، مولا کی رضا کے ساتھ۔ یعنی وہ نیت اتنی بلند اور اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے کہ دنیا کی تو جگہ نہیں ہے دنیا کی ان کی نیت میں، حتیٰ کہ آخرت بھی نیچے رہ جاتی ہے اور نیت آخرت کی بلندیوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے، اور وہ صرف اللہ کے رضوان کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ۔